حقیقت یہ ہے کہ آج عورت کے کردار کو، عورت کے سماج کے اندر جو رول ہے اس کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے۔ آج آپ کے حقوق کی ایڈوکیسی وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو دین کے دشمن ہیں، جو آپ کی عصمت کے دشمن ہیں، جو آپ کو بازاروں میں کسی اور رنگ اور روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے حقوق کی ایڈوکیسی کرتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے کبھی 4-3 طلاق کا معاملہ اٹھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کبھی کسی اور مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، آپ کے خیر خواہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنی بیٹی کو اس مجبوری کے عالم میں بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے فدیے کے لیے اپنا ہار دیتی ہے، اور اس ہار پہ نظر پڑتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرماتے ہیں تو میری خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ اور وہ اوپر ایک جگہ سے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اسی طرح کا ایک بے جگری سے لڑنے والا ایک نوجوان ہے جس نے اپنے پورے چہرے کو بھی جو ہے ڈھاٹے سے باندھا ہوا ہے اور جسم کو لپیٹا ہوا ہے، اور وہ بھی اسی زرار کی طریقے سے جدھر جاتا ہے وہاں بجلی سی چمکتی ہے اور صفوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک دم جو ہے اپنے خاص لوگوں کو بلایا، کہا کہ یہ کوئی بیوقوف ہے، اس کو فوری طور پر پکڑو، یہ گرفتار ہو جائے گا۔ ہم اس طرح کے جیدار شخص کو کھونا نہیں چاہتے، اسے جاؤ، اسے پکڑو اور اسے واپس لاؤ، اور اس کو کہو کہ تمہیں کمانڈر نے بلایا ہے۔ چنانچہ ایک ٹکڑی گئی اور انہوں نے کسی طریقے سے ان کو کارڈن کر کے واپس لانے کی کوشش کی۔ جب وہ واپس آئے، کہا کہ بھی کون ہو تم؟ کمانڈر کے سامنے پیش کیا گیا، خالد بن ولید کے سامنے۔ ہاں بھائی منہ کھولو، کون ہو تم؟ اس نے کہا میں منہ نہیں کھول سکتی۔ بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر صدر جمعیت اہل حدیث راجوری محترم الحاج غلام قادر صاحب، محترم ناظم جمعیت اہل حدیث راجوری فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمود احمد اعوان المدنی حفظہ اللہ، اور میری بہنوں اور عزیز بچیوں، بہت عرصے سے مختلف حلقوں سے جس ضرورت کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ خواتین کے لیے کچھ وقت مخصوص کیا جائے، کچھ اسپیس مخصوص کیا جائے، اور انہیں بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی اللہ کا کلام سنیں اور تزکیہ نفس کریں، علم دین سیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مرحلے پر تک پہنچنے میں ہمیں جو اتنا وقت لگا ہے، اس پورے ٹائم پیریڈ کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو بحیثیت بنو آدم یا بحیثیت بنو نوع انسان جو مخاطب کیا ہے، 90 اور 95 جگہ لگ بھگ قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں، اس کا استحصاء اور استقصاء کیا گیا ہے، اور اس میں ایک جنس اور نوع کے اعتبار سے خواتین بھی اس بنی نوع انسان میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کا مخاطب جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں بھی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اہتمام کے طور پر اور مزید توجہ کے طور پر خاص کر کے تقریباً 85 مقامات پر خواتین کو مخاطب کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی سگیاں، امت کا نصف حصہ ہے، اور اپنا جو فطری منصب ہے، جو فطری وظیفہ ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کے اعتبار سے وہ امت کا نصف ہی نہیں ہے بلکہ امت کا فیصلہ کن نصف حصہ ہے۔
امت کی تربیت ان کے ذمے سے، ان کی گود میں امت پلتی، تو وہ کیوں محروم رہیں اس طرح کے مواقع سے کہ وہ اللہ کا دین سنیں، وہ اللہ کے حضور سر و سجود ہوں، وہ اپنا تزکیہ نفس کریں، تو وہ کیوں محروم رہیں؟ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس مرحلے کو آج تک کے اس پورے پیریڈ میں ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے یا ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ آپ کو بھی حق تھا کہ آپ کو اسپیس مہیا کیا جائے، اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے اجتماع میں کہ جب آواز ایک بڑے مجمع تک مناسب انداز میں پہنچنے کا اس وقت کوئی بہت بڑا نظم نہیں تھا، تو عید کے اجتماع میں مردوں کو خطاب کرنے کے بعد خواتین کے حصے میں جا کے خصوصی طور پر مزید ان کو واعظ و نصیحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیر آیت درست آیت، آج جو موقع آپ کو میسر آیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نیت کا استحضار بڑی اہم چیز ہے۔ سلف کہا کرتے ہیں کہ تعلم النیت فإنہا نصف الدین، نیت سیکھو، نیت دین کا نصف حصہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بشارت ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون فیہ کلام اللہ الا غشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ، کہ کوئی بھی قوم، اور اس میں کوئی تخصیص مرد اور عورت کی نہیں ہے، کہ وہ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا مدارسہ اور مذاکرہ کریں، اس سیکھیں اور سکھائیں، تو وہ مجلس اتنی عظیم مجلس ہو جاتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، اور فرشتے اس کو گھیر لیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کا تذکرہ اپنی اس مجلس میں کہ جہاں ملائے اعلیٰ موجود ہیں، مقرب فرشتے ہیں، وہاں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ ہم خاک نشینوں کا تذکرہ وہاں پر ہو۔ جتنا ہمارا یقین ان وعدوں پر ہوگا اور جتنا ہماری نیت درست ہوگی، جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا، اسی قدر یہ توقع کیجئے کہ انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ تذکرہ ہوگا بلکہ اجر بھی ملے گا۔ سیدہ ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ لقد ترکت العبادۃ فی کل شیء، میں ہر چیز میں عبادت کی نیت کرتی ہوں، میں ہر چیز کو عبادت سمجھ کے کرتی ہوں، اللہ سے اجر طلب کرنے کی نیت کر لیا کرتی ہوں۔ فما اصبت لنفسی شیئا اشفى من مجالسۃ العلماء، اور میں علماء کی مجلس میں بیٹھنے کو سے زیادہ کسی چیز کو مفید اور بہتر محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک عبادت ہے کہ جس عبادت میں ہم آج بیٹھے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو سب سے پہلا جو نقطہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سلسلے میں یہ نیت کا استحضار کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور پھر آئندہ کے لیے یہ کوشش کریں کہ ایسا کوئی بھی جب موقع ہوگا تو اس میں ہم پیچھے نہیں رہیں گے، نہ صرف یہ کہ ہم خود آئیں بلکہ اپنی بہنوں کو اپنے حلقہ اثر میں، اپنے حلقہ احباب میں جتنے لوگوں کو بھی ہو سکے ان کو آپ لے کر آئیں اور اس طرح کی مجلس کا حصہ بنیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسندیدہ ترین دین قرار دیا ہے۔ رہتی دنیا تک کی تمام انسانیت کے لیے یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اور وہ دین کے جس کا سلسلہ تمام انبیاء تک رہا ہے، حضرت آدم اور حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے ادیان، آسمانی ادیان اور دین حق رہے ہیں، اس کا یہ آخری ایڈیشن ہے
اور اللہ کی مرضی کی آخری نمونہ ہے، اور انسانوں سے اللہ کا آخری کلام ہے اس دین کے اندر۔ اس دین میں انسانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام بنی نوع انسان کو اور تمام جنوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اس پلان کی تیاری اس وقت سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری ذریت کو جمع فرمایا اور ان سے کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور اپنی اس ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کروانے کے بعد پھر جب انسان اپنے اپنے وقت کے مطابق دنیا میں آئے ہیں تو اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھیجنے کا سلسلہ رکھا، اور اس سلسلے کا مبارک اختتام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر فرمایا۔ اور یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے جو سمجھنے کا ہے کہ اللہ نے پیغام رسانی کا جو سلسلہ انسانوں سے کیا ہے اس کے لیے اس نے کسی فرشتے کا انتخاب نہیں کیا، جبکہ جو کج ذہن قسم کے لوگ تھے جو اسلامی دعوت کے پہلے مخالفین تھے اور مختلف قسم کے ہیلوں اور بہانوں سے اس چیز کو ٹالنا چاہتے تھے، مختلف کٹ حجتیوں سے اس کا جواب دینا چاہتے تھے، ان کی طرف سے ایک حجت بار بار کہی جاتی تھی کہ نہیں صاحب، ہمارے ہی درمیان سے اٹھنے بیٹھنے والا ایک انسان کہ جس کا پلنا اور جس کا بڑھنا اور اس معاشرے کی تمام ضروریات کا ضرورت مند ہونا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو ہم نبی کے طور پر کیسے قبول کر لیں؟ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، بادلوں کی اوٹ سے اللہ خود اپنا دیدار کروائے اور قرآن دے جائے، یا کسی فرشتے کے ذریعے یہ قرآن ہم تک پہنچے، ہم تب مانیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسا ایک انسان کہ جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں پھرتا ہم اس کو اللہ کا پیغام رسان مان لیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کا اس تمہارے ہی طبقے میں سے، تمہارے ہی جنس سے اور تمہاری نوع سے اور تمہارے معاشرے سے اٹھنے والے ایک شخص کو عظمت کے اس مقام پر فائز کرنے کے بعد اپنے پیغام کا حامل اس لیے بنایا کہ وہ تمہارے لیے نمونہ بنے گا۔ سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہوگا۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو وہ انسانی خواہشات، انسانی ضروریات، انسان کی مجبوریاں، انسان کی طاقت کے لمحے، انسان کی مجبوری اور لاچاری کے لمحے، وہ بیماری اور موت اور پریشانی، وہ عزت اور وہ انتہائی پریشانی، ان تمام مراحل کے کسی تجربے سے گزر کر تمہارے لیے کوئی عملی نمونہ پیش نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا ہم نے تمہارے لیے ایک ایسے شخص کو بھیجا ہے کہ جو تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے اسے تیار ایسے ہی کیا ہے۔ اس کو یتیمی کے مراحل سے گزارنے کے بعد اس کے بچپن کے ایک ایک لمحے کو ہماری نگرانی میں وہ پلا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے بندوں کے دلوں پر نظر رکھنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آپ نے اس پیغام کے لیے تیار کیا، اور آپ نے سیرت کے واقعات پڑھے ہوں گے کہ بچپن کے مراحل سے کس طریقے سے آپ سے سن گزرے اور کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحہ آپ کی حفاظت کی ہے، اور پھر دو بار جو شق صدر ہوا اور سینہ اطہر کو نور و علم اور حکمت سے بھر دیا گیا، اور پھر تمام بنی نوع انسان کے لیے عظمت کی معراج کے آسمانوں پر بلایا گیا اور ہم کلامی کے شرف ہوا، اور وہ ساری کی ساری عظمتیں اور رفتیں تمہارے درمیان سے اسی شخص کے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، وہ بازاروں میں پھرنے والا اور کھانے والا، اللہ تعالیٰ نے اس رفتوں پر اور ان بلندیوں پر فائز کر کے تمہارے لیے حجت تمام کر دی اور تمہارے لیے نمونہ بنایا۔ اور وہ باپ کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، وہ شوہر کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، وہ امام کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، وہ کمانڈر کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، وہ بادشاہ کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، وہ مہاجر کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے،
اور وہ فاتح کی حیثیت سے بھی نمونہ ہے، اور وہ اپنی زندگی کے ہر رنگ میں وہ موتوں سے بھی گزرا ہے، اس نے بچیوں کی، جوان بیٹیوں کے اپنے صدمے بھی سہے، اس نے اپنی بیٹی کو اس مجبوری کے عالم میں بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے فدیے کے لیے اپنا ہار دیتی ہے، اور اس ہار پہ نظر پڑتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرماتے ہیں تو میری خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ یہ ساری کی ساری لاچاریاں بھی ہیں، اور ہر چیز میں اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اور وہ نمونہ نبی برحق ہونے کے اعتبار سے مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن پھر بھی کہا جا سکتا تھا کہ بہت سارے معاملات میں شاید وہ نمونہ مکمل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی صحبت کے لیے، زندگی کی رفاقت کے لیے، اس حرم کے لیے جن خواتین کو پسند فرمایا، وہ بھی عظمت کے معراج پر فائز تھی، اور اسی نقطے تک میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کبھی حجت کو تمام کیے بغیر انسانوں کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، وہ حجت تمام کرتا ہے، وہ دلیل اور برہان بھیجتا ہے، تب انسان کو اس کو آزماتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے عمل کا۔ آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ آج کے اس دور میں، آج کے اس ماحول میں، آج کے ترقی کے اس دور میں ہم کس رول ماڈل کو فالو کریں، ہم تو شاید نہیں کر پائیں گے، لیکن نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، آپ کے گھر میں، آپ کے ازواج مطہرات مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ سے آئے، ان میں ایک اپنے قبیلے کے سردار یا بادشاہ کی بیٹی بھی ہے، اس میں کچھ بیوائیں بھی ہیں، کچھ کنواریاں بھی ہیں، کچھ مطلقہ بھی ہیں، کچھ زینب ام المساکین جیسی گھر سے ٹھیک ٹھاک خزانہ لے کر بھی آئی، اور کچھ ایسی بھی آئی ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ سودا جیسی آئی ہے کہ جو بڑھاپے میں اس گھر کی زینت بنی ہے، لیکن سب نے اپنے اپنے اعتبار سے اس رسول کے گھر کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کیا ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ تو وہ مثالیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی ماؤں کے لیے، امت کی خواتین اور بچیوں کے لیے سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آج کے دور میں، اس فتنے کے دور میں، جب خواتین کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی امت پر مال اور عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو صفتیں عطا فرمائی ہیں اور جو دلکشیاں عطا فرمائی ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ کے بہت سارے بندے مختلف قسم کے فتنوں کے بھی شکار ہوئے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کا استغلال، جس کا فائدہ اٹھایا ہے امت کے دشمنوں نے، اور امت کی ان بیٹیوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آج امت کی یہی بیٹیاں دشمنان دین کو جواب دیں اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے کہ ہم اللہ کے دین کی وفادار ہیں، ہم عائشہ اور فاطمہ اور خدیجہ کی ماننے والی ہیں، ہم ان کو اپنا رول ماڈل مانتی ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف مراحل جو ہیں، آپ ایک گھر میں لاڈ و پیال سے پلتی ہیں، اور اپنے وقت کا ایک خوبصورت قسم کا اور انتہائی سنہری دور گزرنے کے بعد پھر آپ اسی گھر کے لیے پرائی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اجنبی گھر میں جا کر آپ کبھی کبھی طعنے بھی سنتی ہیں، کبھی سختیاں بھی دیکھتی ہیں، کبھی نامساعد حالات کا بھی سامنا کرتی ہیں، اور ان ساری تنگیوں اور تکلیفوں سے گزرنے کے بعد آپ قربانیاں دیتی ہیں، جانی
آپ قربانی دیتی ہیں، ہر طرح کی مالی قربانی دیتی ہیں، آپ انتہائی تکلیف کے ایام سے بھی گزرتی ہیں، اور تکلیف کے اس ایام کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، حملتہ کرہن ووضعتہ کرہن۔ اللہ بے خبر نہیں ہے آپ کی اس قربانی سے، اس قربانی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اس قربانی کے حوالے سے آپ کی عظمت کا اعتراف رب العالمین کر رہا ہے، اور اس قربانی دینے کے بعد آپ ایک معاشرہ اور ایک سماج اور ایک امت کی بنیاد رکھتی ہیں۔ یہ سب کچھ معمولی قربانی نہیں ہے، لیکن اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی رضامندیاں چاہنی ہیں یا دنیا چاہنی ہے، اس کا فیصلہ ہماری بچیوں کو اور بیٹیوں کو کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے، کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں کہ سید التابعین، تابعین کے سردار ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اور ان کی بیٹی فاطمہ حسن و جمال میں بھی مدینہ میں ایک مثال ہے، علم و فضل میں بھی مدینہ میں مثال ہے، اور ہر اعتبار سے پورے معاشرے میں وہ ایک نمونہ ہے کہ جس پر نظر جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنے ولی عہد کے لیے ان کا ہاتھ مانگتے ہیں اس باپ سے، اور کوئی بھی باپ اس کی اس سے بڑی خواہش کوئی نہیں ہوتی کہ اس کی بیٹی جس گھر میں جائے رانی بن کر رہے، راج کرے، ملکہ بنے، اور اسے کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہو۔ لیکن کیا شخص تھے وہ سعید بن مسیب کہ جو اپنی بیٹی کے لیے وہ ملکہ والی زندگی تج کر اس کو کسی فقیر کے گھر میں بھیج رہے ہیں، اور ایسے گھر میں بھیج رہے ہیں، ایک ایسے لڑکے کے گھر میں بھیج رہے ہیں، اپنے شاگرد کے گھر میں، کہ جہاں کھانے کو اور رہنے کو کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ کیا قربانی ہے جو اس باپ اور اس باپ کی اس بیٹی نے دیے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کئی دن کے وقفے کے بعد، جب کئی دن کے ناغے کے بعد شاگرد آیا کلاس میں، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کہاں ہو؟ کہا استاذ محترم بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اور گھر میں بوڑھی ماں ہے، ان کی خدمت اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ شاید اب میں آپ کے درس میں اس پابندی کے ساتھ شریک نہیں ہو پاؤں گا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ سارے معاملات ہیں اور یہ پریشانی ہے۔ کہا ایسا کرو میری بیٹی سے شادی کر لو۔ اور ایک چیز میں یہ بتاؤں گا کہ کلچر کے اور ثقافت کے اعتبار سے عربوں کے ہاں رشتہ طلب کرنا یا رشتے کی آفر کرنا یہ بہت معمولی سی بات تھی، اس میں کوئی وہ معیوب بات نہیں تھی۔ ہم لوگ جس ثقافت کے اور اس میں بڑا رکھ رکھاؤ ہے اور بڑے تکلفات ہوتے ہیں کسی رشتہ مانتے ہوئے بھی یا اپنی طرف سے رشتہ آفر کرتے ہوئے بھی، لیکن عربوں کے ہاں یہ اس سلسلے میں بالکل سمجھ لیجئے کہ بے تکلف ہی تھی، کسی کو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ خود سیدہ حفصہ جب بیوہ ہوئی حضرت عمر کی بیٹی، تو انہوں نے خود جا کے جو ہے حضرت ابوبکر سے کہا، حالانکہ عمر دیکھیے، عمر کا فرق دیکھیے، لیکن وہ ایک سماج اور ایک معاشرہ تھا، سچے لوگ تھے، فطرت کے ماحول میں لوگ رہنے والے لوگ تھے، تکلفات سے پاک تھے، اور جا کے سیدنا عمر نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ پہلے حضرت عثمان ذو النورین کے پاس گئے، کہنے لگے میری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ اگر اس سے نکاح کر لیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کر پاؤں گا، مجھے ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں۔ ابوبکر کے پاس بڑی امید لے کر گئے، ان سے کہا میری بیٹی سے شادی کر لیجیے، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کر پاؤں گا۔ اب جا کے دل میں دکھ ہوا کہ ابوبکر سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ انکار کر دیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے شکایت کی کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ ان کا کوئی بات نہیں، حفصہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تم راضی ہو تو میں نکاح کروں۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے نکاح میں اسے قبول کر لیں۔ چنانچہ رشتہ ہو گیا، اور جب رشتہ ہو گیا تب ابوبکر نے راز دیا کہ اصل میں مجھے پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کا راز یہ کھولنا نہیں چاہتا تھا تمہارے سامنے۔ تو وہ ایک معاشرہ تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں بے تکلف تھے رشتہ دینے اور طلب کرنے میں۔ تو حضرت سعید نے کہا کوئی بات نہیں، میری بیٹی سے شادی کر لوں۔ تو میں کہا بڑی اچھی بات ہے۔
لیکن بڑے شرمائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہا بالکل. اور رشتہ ہو گیا, نکاح ہو گیا, وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا. اور نکاح کے بعد گھر گئے, اپنی والدہ کو جا کے کہا کہ اس طریقے سے بات ہوئی ہے. تو ماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, یہ کیا بات. مدینہ کا سب سے بڑا عالم, مدینہ کا سردار سمجھ لیجئے, ان کی بیٹی کا رشتہ کر کے آ گئے ہو. ارے گھر میں کہاں بساؤں گی میں, ان کے معیار کے مطابق اپنے گھر کو کیسے تیار کروں, کیسے سجاؤں. کہنے لگے آپ کوئی جلدی مت کرنا, میں گھر کو اس کے لائق بنا کے رکھوں گی, تب جا کے رشتہ مکمل کریں گے. تو رات ماں بیٹا جو ہے وہ دونوں پریشان ہیں کہ کیسے یہ گھر اس عظیم خاتون کے لائق تیار ہو. دروازے پہ نوک ہوتا ہے, دستک ہوتی ہے. کون؟ کہا جی سعید. تو کہتے ہیں مجھے لگا کہ سعید بن مسیب کے علاوہ مدینے کا کوئی بھی سعید ہو سکتا ہے, چونکہ سعید بن مسیب عام طور پر گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. تو وہ یہاں رات کے وقت کیا آئیں گے. تو دروازہ کھولا, دیکھا سعید بن مسیب اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارے لیے شرعی طور پر تمہاری اب بیوی بن چکی ہے, میں نہیں چاہتا کہ ایک دن بھی تم اس کے بغیر رہو, لاؤ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. آپ تصور کیجئے کہ اس باپ نے اور اس بیٹی نے جو اپنے نفس کی قربانی دی تھی اس فقیر کے گھر میں گھس کر, وہ امت بنانے کے لیے قربانی دی تھی. وہ ایک نفس کی قربانی تھی, لیکن اس کا مقصد تھا ایک امت بنانے کے لیے. اور وہ امت بادشاہ کے محل میں نہیں بن سکتی تھی, وہ امت ایک فقیر کے گھر میں بن سکتی تھی. آپ تو اتنی قربانیوں کے بعد آپ نے اس امت کو پالا ہے اپنی گود میں. ربیعۃ الرائے مدینہ کے تابعین میں بہت عظیم مقام رکھتے ہیں, امام مالک کے استاذ تھے. اور جب ربیعہ کی وفات ہوئی ہے تو امام مالک فرماتے تھے, امام مالک جو ہے امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں, مدینہ کے امام کہلاتے ہیں. لیکن امام مالک فرماتے تھے کہ جب سے ربیعہ گئے ہیں علم کی مجلسیں سونی پڑ گئی ہیں, کہیں اچھنے لگتا. ان کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے, اگرچہ امام ذہبی نے اس کے صحت پر کلام کیا ہے, لیکن وہ ایک واقعہ, وہ اکیلا ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے واقعے اس پورے سماج میں بہت تھے. ان کے شوہر فروخ ابو عبد الرحمن جو ہے وہ میدان جہاد میں نکلتے ہیں, صحابی ہیں خاتون, اور ایک خاتون کے شوہر. تو جاتے ہوئے وہ 30,000 کے قریب درہم اپنے گھر میں چھوڑ کے جاتے ہیں. اپنی بیوی کو کہتے ہیں بھی دیکھو یہ گھر کے خرچے کے لیے ہے اور یہ کافی پیسے ہیں, میں میدان جہاد سے واپس آتا ہوں, پھر ہم کوئی پلاننگ کریں گے, اور یہ ہمارے گھر کے لیے ایک اچھی خاصی رقم ہے. اور وہاں جا کے میدان جہاد میں, اور وہ پتہ نہیں کیا اسباب ہوتے ہیں کہ وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں, 27 سال تک غائب رہے اور واپس نہیں آئے. سب نے اور ان کی اہلیہ نے بھی سمجھا کہ اب وہ وفات پا چکے. اہلیہ نے سوچا کہ شوہر گئے, شہید ہو گئے, اب گھر میں تو کچھ نہیں ہے. ایک امانت تھی ان کی جو پیٹ میں پل رہی تھی, اور ایک گھر میں وہ 30,000 درہم تھے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا جو دیا تو پلاننگ یہ ہوئی کہ صاحب سب سے بڑا اگر کوئی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو وہ علم کی ہے. چنانچہ اس خاتون نے اس پیسے کو لگایا اور اپنے بچے کو علم سکھانا شروع کیا, اور جو کچھ بھی تھا وہ علم کے راستے میں خرچ ہوتا گیا. اور اچانک کیا حالات ہوئے کہ ان کے شوہر جو ہے 27 سال کے بعد واپس آ گئے, اور وہ پہنچے اور گھر میں اسے ایک نوجوان کو دیکھا. 27 سال کے نوجوان کو دیکھ کر انہیں بڑا اچنبھا ہوا کہ یہ کون ہے. تو خیر تعارف ہوا, ماں نے کہا یہ, بیوی نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. تو پوچھا حال چال کیسا رہا, کیا ماحول ہے, کیا ہے. وہ جو پیسے بڑی رقم چھوڑ گیا تھا میں, وہ کہاں لگی. کہا سارا حساب دے دوں گی آپ کو اور ہر سوال کا جواب دے دوں گی, ذرا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, مسجد میں تو جائیے, واپس آئیے گا تو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوا اور کہاں کہاں پیسے خرچ ہوئے. جب وہ مسجد میں پہنچے اور جا کر نماز سے فارغ ہوئے, اور ایک وہاں علم کی مسند جمی ہے اور پوری مسجد بھری ہے, ہر شخص اپنے پاس موجود کوئی نہ کوئی صحیفہ اور کتاب لیے
اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم کے سامنے زانو تلمس طے کر کے اس سے علم سیکھنا چاہ رہا ہے، اور سب کے سر جو ہے جھکے ہوئے ہیں کہ جس کی عظمت کے سامنے، اور وہ مسند سجی، اور مسند پہ جب بیٹا بیٹھا، وہ ربیہ بیٹھا، ربیہ الرائے جب بیٹھا، تب اس فروخ کو پتہ چلا، ابو عبد الرحمن کو، کہ ہاں میں ایک امین ہاتھ میں اپنی دولت دے کر گیا تھا اور اس دولت کا بڑا صحیح استعمال ہوا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ امت کا وہ جو پہلا طبقہ جس کی ابتدا ازواج مطہرات سے ہوتی ہے، صحابیات رسول سے ہوتی ہے، انہوں نے ہمارے لیے مثال قائم کی ہے، اور وہ مثال قیامت کی صبح تک کے لیے آپ سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کامل ترین نمونہ ہے، اور آپ کے بعد آپ کے تربیت یافتہ آپ کی ازواج اور وہ صحابیات اور صحابی آپ کے لیے کامل ترین نمونہ ہے، آپ کے عقیدے کے لیے، آپ کے علم کے لیے، اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج عورت کے کردار کو، عورت کے سماج کے اندر جو رول ہے اس کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے۔ آج آپ کے حقوق کی ایڈوکیسی وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو دین کے دشمن ہیں، جو آپ کی عصمت کے دشمن ہیں، جو آپ کو بازاروں میں کسی اور رنگ اور روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کے حقوق کی ایڈوکیسی کرتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے کبھی 3 طلاق کا معاملہ اٹھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کبھی کسی اور مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، آپ کے خیر خواہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خیر خواہ ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات کی جس نے آپ کے لیے شریعت نازل کی، اور اس شریعت کے ساتھ وابستگی، اور وہ جو آپ کا رول محدود کر دیا گیا گھر کے کچن تک، یہ محدود نہیں تھا۔ امت نے اپنے دور میں آپ کو ہمیشہ پہلی صف میں دیکھا ہے۔ آج کے ایک دور کے ایک بڑے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد اکرم ندوی، انہوں نے ابھی ایک خواتین پر ایک کتاب مرتب کی ہے 50 جلدوں میں، کہ جس میں 8000 مسلم خواتین کے جو اپنے دور کی محدث اور مفسر، خاص طور سے علم حدیث کی جو ماہر خواتین، 8000 کے قریب خواتین، ایک دو کے بات نہیں ہے، یہ کوئی ان انگلیوں پہ گرنے والے نام نہیں ہے، یہ ایک پورا جو ہمارے علم کا اور ہمارے ثقافت کا اعلیٰ ترین دور رہا ہے گزشتہ 1000 سال، اس میں عورتوں کا رول سماج میں کسی سے کسی چیز میں بھی کم نہیں تھا، چاہے وہ میدان جہاد ہے یا وہ میدان علم۔ میدان جہاد کی مثال لے لیجئے، حضرت خالد بن ولید کے دور کی بات ہے کہ ان کی کمان میں جو ہے وہ میدان جنگ میں کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ حضرت زرار ابن ازور، ایک صحابی اور بڑے بہادر اور انتہائی جید قسم کی شخصیت، اور ان کا ایک طریقہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ زرہ باندھ کر، ایک قسم کی لوہے کی زنجیروں کی ایک شرٹ ہوتی تھی کہ جس کے اوپر ہتھیار اثر نہیں کرتا تھا، وہ پہن کر جو ہے میدان جنگ میں آتے اور اپنے اعتبار سے داد شجاعت دیتے۔ اور زرار کا ایک عجیب طریقہ تھا کہ وہ کبھی اوپر جو ہے کچھ نہیں پہنتے تھے، کوئی شرٹ نہیں پہنا، اور جسم کا اوپر حصہ ننگا ہوتا تھا، اور جس طرف جاتے کشتوں کے پشتے لگاتے۔ رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا بہادر انسان کہ جو اتنی بے جگری کے ساتھ لڑتا ہے اور جدھر جاتا ہے وہاں کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں، لوگ ادھر مارے جا رہے ہیں، ادھر کاٹے جا رہے ہیں، تو ان کے کمانڈر نے کہا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو، اور چاروں طرف سے ان کو گارڈن کیا گیا اور ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید کو بڑا عجیب لگا کہ یہ تو بہت غلط ہوا، ہمارا سب سے قابل قسم کا سپاہی جو ہے آج گرفتار ہو گیا ہے، اب کیا کریں، کل کوئی پلاننگ کرتے ہیں۔ دوسرے دن پھر میدان جہاد سجا، اور پھر میدان میں جب ایک دوسرے کے سامنے آئے اور وہ اوپر ایک جگہ سے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اسی طرح کا ایک بے جگری سے لڑنے والا ایک نوجوان ہے،
جس نے اپنے پورے چہرے کو بھی جو ہے ڈھاٹے سے باندھا ہوا ہے اور جسم کو لپیٹا ہوا ہے، اور وہ بھی اسی زرار کی طریقے سے جدھر جاتا ہے وہاں بجلی سی چمکتی ہے اور صفوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک دم جو ہے اپنے خاص لوگوں کو بلایا، کہا کہ یہ کوئی بیوقوف ہے، اس کو فوری طور پر پکڑو، یہ گرفتار ہو جائے گا۔ ہم اس طرح کے جیدار شخص کو کھونا نہیں چاہتے، اسے جاؤ، اسے پکڑو اور اسے واپس لاؤ، اور اس کو کہو کہ تمہیں کمانڈر نے بلایا ہے۔ چنانچہ ایک ٹکڑی گئی اور انہوں نے کسی طریقے سے ان کو کارڈن کر کے واپس لانے کی کوشش کی۔ جب وہ واپس آئے، کہا کہ بھی کون ہو تم؟ کمانڈر کے سامنے پیش کیا گیا، خالد بن ولید کے سامنے۔ ہاں بھائی منہ کھولو، کون ہو تم؟ اس نے کہا میں منہ نہیں کھول سکتی، میں زرار کی بہن کھولا ہوں، میں اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ ان کو مسجد تک پہنچنے میں کتنا زمانہ لگا ہے۔ ان کے لیے بازار کھلے ہیں، ان کے لیے دنیا کی ہر چیز کھلی ہے، لیکن علم کی مجلسیں ان سے دور ہیں، مسجدوں کے محراب، مسجدوں کی صفیں ان سے دور ہیں۔ مجھے جو ہے کئی بار حج کی ٹریننگ دینے کا موقع ملا سرکاری طور پر، اور میں نے دیکھا کہ ایسی میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی صف میں نہیں بیٹھی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ صف بندی کس چیز کا نام ہے۔ اس قدر جو ہے خواتین کو دین کے ان مواقع سے دور کر دیا گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ان کو دین کے، وہ میں نے کہا تھا آپ سے 2 مثالیں بیان کروں۔ ایک مثال میدان جنگ سے آپ کو پیش کی، دوسری مثال علم کے میدان سے تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال کے ایک بڑے مصنف رہے ہیں، ہدایہ جو ہے وہ فقہ حنفی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، امام مرغینانی الحنفی۔ تو ان کی اس کتاب کی شرح جو ہے ان کے ایک شاگرد نے کی، ابو مسعود کاسانی الکاسانی کے البدائع والثناء کی صورت میں۔ تو ان کی امام مرغینانی رحمہ اللہ کی جو ایک بیٹی تھی، وہ علم و فضل میں بہت بڑے مرتبے پر تھی، اور والد جو کوئی فتویٰ لکھتے اس پہ والد کا بھی سائن ہوتا اور بیٹی کا بھی سائن ہوتا، تصدیق کا، یعنی علم کے اس مقام پر ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی رفاقت کے لیے بھی اپنے شاگرد امام کاسانی کا انتخاب کیا۔ تو اب فتوے پر 3 سائن ہو گئے، جو ہے امام مرغینانی کا، ان کی بیٹی کا اور داماد کا۔ یہ تھا وہ علم کی وہ عظیم روایت تھی کہ جس سے گزر کر ہم آج اس مقام تک پہنچے۔ تو میری ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، یہ صرف نظریاتی علم نہیں ہے، نظریاتی دین نہیں، یہ عملی دین ہے، اور یہ پوری زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل ہے، جو مردوں کے لیے بھی ویسا ہی دین ہے، عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی دین ہے۔ اور اس دین کا کامل عمل، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، عقیدے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس دین برحق کی طرف سے، اس دین حق کی طرف سے رہنمائی موجود نہ ہو، اور وہ رہنمائی مردوں کے لیے بھی ویسی ہے، عورتوں کے لیے بھی ویسی ہے۔ اور اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ ہادی اور پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، بلکہ ایک عملی نمونہ بنا کر بھی بھیجا، اور وہ عملی نمونہ آپ کی ذات میں بھی تھا، اور آپ کے آس پاس جو آپ کے صحابہ، اور خاص طور سے صحابہ میں آپ کے ادب کی رعایت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ازواج مطہرات اور آپ کی صحابیات وہ اس معیار پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قیامت کی صبح تک ان مردوں کی ویسا، ان مردوں جیسا ایمان اور ان مردوں جیسا عقیدہ اور عمل اگر بعد والے لے کر آئیں گے تب وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں گے۔ ان عورتوں جیسا ایمان اور ان جیسا عمل اور ان جیسا عقیدہ
بعد والی امت کے آخری لمحے تک کے لیے جو اگر خواتین اختیار کریں گی تب وہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ صحیح ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے لیے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت متعین کریں، اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ازواج مطہرات کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد کرو کہ تمہارے گھر میں آیات کتاب اور آیات حکمت کی جو تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا آیات اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں؟ کیا علم کے ان منابع سے، علم کے ان جو سورسز ہیں اس تک ہماری رسائی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو حاصل کیجئے۔ آج کے دور میں بہت آسان ہو گیا ہے علم حاصل کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے اور بہت سارے ایسے ذرائع کہ جہاں آپ اپنے پردے اور اپنی عزت اور اپنی حشمت اور اپنے وقار کی حفاظت کے ساتھ اور پورے عزت اور وقار کے ساتھ آپ بیٹھ کر اپنا بہت بڑا وقت علم کے لیے لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آج کے دور میں بھی اچھی مثال ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کی سنت اور اس کا طریقہ ہے کہ وہ اچھوں کے لیے اچھائی کی مثالیں ہر دور میں قائم کرتا ہے، اور بروں کے لیے برائی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ قیامت کرتا ہے قائم کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو جیے تو دلیل کے ساتھ جیے، جو مرے تو دلیل کے ساتھ مرے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ عمل صالح چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اس نظام سے جب گزرنے کے بعد ہی یقیناً جو ہے وہ ایک اچھی زندگی ہوگی کہ جو یحییٰ من حی عن بینہ کے تحت ہوگی، کہ اس کے مطابق یہ مثالیں آج کے دور میں بھی قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ خواتین کو جن کے نام آپ واقف ہیں، جن کے علم سے، جن کے فقہ سے آپ مستفید بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے ذرائع سے مستفید ہو سکتی ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ آج بھی آپ اپنے وقت میں سے کچھ وقت قربانی دیں اور علم دین حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا، یقیناً میری جو بہنیں ہیں مجھے ان کے بارے میں یہ حسن ظن ہے کہ آپ ماشاءاللہ علم کے ایک اچھے مقام پر ہیں۔ خاص طور سے جن بچیوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے وہ مجھ سے کچھ سوال پوچھتی ہیں، میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس ماحول میں ایسی بچیاں بھی ماشاءاللہ موجود ہیں کہ جو اپنے دین کے سلسلے میں، اپنے عقیدے کے سلسلے میں، دینی مسائل کے سلسلے میں اتنی سنجیدہ ہیں اور ان کی سوچ اور اپروچ اتنی اچھی ہے۔ تو میں آپ کی صورت میں امت کا ایک بہترین مستقبل دیکھ رہا ہوں، آپ کی گود سے پلنے والی اگلی نسل کو بہت اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور راجوری جیسے ماحول میں کہ جہاں اجنبیت تھی، جہاں اس نام لفظ اہل الحدیث یا کسی صحیح عقیدہ یا دین کے حوالے سے کتنی اجنبیت کا ماحول تھا، اللہ تعالیٰ نے آج کے اس فتنے کے دور میں اگر آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو اس در تک پہنچایا ہے، تو یقیناً اللہ کا فیصلہ آپ کے لیے اور پورے سماج کے لیے اچھائی کا فیصلہ ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کو دوبارہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ خیر کے اس سلسلے کو اپنی ذات کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس خیر کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، چونکہ یہ ایک ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو اچھی چیز عطا فرمائے وہ دوسرے تک پہنچائے۔ خاص طور سے نیکی جو ہے، نیکی تو پھیلنی چاہیے، اور نیکی کے سلسلے میں جو ہے نیکی کو پھیلانے کا سبب بننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے کسی کو اگر خیر کی کوئی تعلیم دیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا اجر ہے، بلکہ اس سے وہ خیر سیکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے اجر میں بھی اس کے اللہ تعالیٰ ان کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔